السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ محترم صدر مجلس، ذمہ داران مرکز و کلیہ عائشہ، معلمین و معلمات، مہمانان گرامی قدر اور عزیز طالبات، سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنی ان عزیز طالبات کو جنہوں نے عائشہ صدیقہ شریعت کالج جیسے مرکز علم و فن اور منبع تعلیم و تربیت میں خاصا وقت گزارا، 8 سال 9 سال، اس سے کم یا اس سے زیادہ، اور آج اس چمن کو الوداع کہنے کی ان کی باری آئی ہے، اور ہم بھی اپنی ان عزیز طالبات کو یقیناً دکھی دل اور نم آنکھوں سے الوداع کہنے پر مجبور، لیکن اس غم کے ساتھ ساتھ خوشی کے بھی ملے جلے تاثرات ہیں کہ اس مرکز نے، اس ادارے نے اور اس ادارے میں خدمت انجام دینے والے معلمین و معلمات نے ان کو کسی لائق بنایا ہے، ان کو تراشا ہے، ان کو سنبھالا ہے، ان کو سنوارا ہے، ان کو بولنے چالنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ عزیز طالبات، ذرا غور کریں اور یاد کریں 7-8 سال پہلے کا وہ منظر کہ جب آپ نے اس کالج میں قدم رکھا ہوگا، بہت ساری چیزیں ایسی رہی ہوں گی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ گاؤں کا ماحول، گھر کا ماحول، ہر جگہ کی اپنی ایک تہذیب، ہر جگہ کے اپنے اثرات، بولنے کا بھی سلیقہ نہیں، کھانے کا بھی شعور نہیں، بات کرنے کا بھی صحیح انداز نہیں، پڑھنے کی بھی وہ کیفیت نہیں جو ہونی چاہیے، لیکن اس ادارے نے آپ کو بہت کچھ دیا بحمداللہ۔ اس پر آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے معلمین کا، معلمات کا، ادارے کے ذمہ داران کا شکر ادا کریں اور دعائیں کرتی رہیں ہم سب کے لیے، اور خاص طور سے بانی مرکز علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کے لیے۔ نیز جو کچھ آپ حاصل کر کے جا رہی ہیں، اس پر آپ کی بہت بڑی ذمہ داری۔ اصل چیلنجز تو آپ کے سامنے آئیں گے، عقیدے کے، صحیح عبادات کے، معاملات کے، رسوم و رواج کے، گھر سے باہر نکلنے کے، شادیوں یا دوسری تقریبات میں شریک ہونے کے، اور جو کچھ آپ نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے، اس سلسلے میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے واسطے کبھی بھی کتاب و سنت کی اس تعلیمات پر حرف مت آنے دیجیے گا۔
آپ کو دیکھ کر دوسرے صحیح ہوں، دوسرے اپنی چال ڈھال صحیح کریں، اپنا رہن سہن صحیح کریں، آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک ہو، آپ کے محلے کا ماحول ٹھیک ہو، آپ کے خاندان کا ماحول ٹھیک ہو، آپ جس جگہ جائیں تو اس پھول کی طرح بنے کہ جو اپنی خوشبو سے اس پوری محفل کو، اس جگہ کو معطر کرے۔ آپ اپنے اثرات چھوڑیں، اپنی چھاپ چھوڑیں۔ کتاب و سنت کی جو تعلیمات آپ نے حاصل کی ہیں، انتہائی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، بغیر کسی جذباتیت کے، حکمت کے ساتھ کتاب و سنت کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اختصار کے ساتھ اپنی عزیز طالبات سے بس اتنا ہی کہوں گا۔ نیز کچھ باتیں اپنے ان بھائیوں سے جو سرپرست کی حیثیت سے یہاں تشریف فرما، اور ان خواتین سے کہ جو سرپرست کی حیثیت سے اپنی بچیوں کو سند اور شیلڈ کے ساتھ گھر واپس لے جانے کے لیے آئی، اور وہ یہ کہ آپ نے جب اپنی بچی کو یہاں چھوڑا تھا، ادارے کے حوالے کیا تھا، ادارے کے ذمہ داران کے حوالے کیا تھا، تو ادارے پر اعتماد کر کے، یہاں کی تعلیم و تربیت پر اعتماد کر کے، یہاں کی تعلیم پر اعتماد کر کے، یہاں کے ذمہ داران نے جو ایک نظام بنایا ہے، اس نظام پر اعتماد کر کے آپ نے یہاں اپنی بچیوں کو چھوڑا۔ اور ہم اللہ رب العالمین کے شکر کے ساتھ یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں سمجھتے کہ ہم نے حتی الامکان، ادارے کے ذمہ داران نے حتی الامکان آپ کی ان امیدوں کو پورا کرنے کی کوشش کی، ان کو کتاب و سنت کی صحیح اور کھری تعلیم دی۔ اس لیے ہو سکتا ہے جب آپ ان کو لے جائیں یا چھٹیوں میں بھی جاتی رہی ہوں گی تو آپ کے سامنے یہ کچھ ایسی باتیں کہتی ہوں جو آپ کو نئی لگتی ہوں، جو آپ کو جدید لگتی ہوں، جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں بچیاں، لیکن یقین مانیے کہ بات عقیدے کی ہو، عبادات کی ہو، معاملات کی ہو، گھر کے حالات کو درست کرنے کی ہو، باہر نکلنے کی ہو، گھر میں رہنے کی ہو، ایک دوسرے سے بات کرنے کی ہو، تقریبات میں شادی کرنے کی ہو، اگر یہ صحیح بات کتاب و سنت کے مطابق آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ لیں۔ آپ نے اعتماد کیا اپنی بچیوں پر بھی اور ادارے کے ذمہ داران پر بھی، اس لیے اسی اعتماد کی بیس پر جو کچھ انہوں نے کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات حاصل کی ہیں وہ آپ سے کہہ رہی، ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیں، ان کو دبا نہ دیں کہ ہمارے گھر کا ماحول اگر عقیدے کے اعتبار سے غیر مناسب، عبادات ہمارے یہاں اس انداز میں نہیں ہوتی، اخلاقیات میں اگر کچھ کمی ہے، پردے کا وہ ماحول نہیں ہے جو قرآن و حدیث چاہتا ہے، اخلاقیات اس طرح کی نہیں ہے، اگر ہماری یہ بچی ان سب چیزوں کو درست کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کو دبائیں نہیں، بلکہ ہم اس کو حوصلہ دیں تاکہ ہمارے گھر کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے قصبے کا، ہمارے گاؤں کا ماحول ٹھیک ہو۔ یہ آپ حضرات سے گزارش۔ عزیز طالبات، زیادہ کچھ نہ کہہ کر میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ کو پھر ایک بار مبارکباد اور آپ سے پھر ایک بار گزارش کہ کتاب و سنت کی جو صحیح تعلیم حاصل کی ہے، اللہ کے واسطے کبھی اس پر آنچ مت آنے دیجیے گا، اور انتہائی سنجیدگی، متانت اور حکمت کے ساتھ اپنی بات دوسروں کے سامنے پھیلائیے۔ کتاب و سنت کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد جو ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، کما حقہ، اس کو ادا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آنے والی زندگی کے ہر وقت اور ہر لمحہ میں
خوش و خرم رکھے اور دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.